اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس بالآخر فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اگر انہوں نے ایک بار پھر سہارا نہ دیا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، تو پھر 18 جنوری کو عمران خان صاحب کی پارٹی اوور ہو جائے گی۔ یہ سب کیسے ہوگا اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا، آج ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اس مقدمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں کیا تہلکہ خیز قسم کے انکشافات ہیں اور اس کے کیا اثرات اور کیا نتائج جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں، آج ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا خلاصہ اور ٹائم لائن اور اس کا جو تناظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ اس معاملے کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ اکبر ایس بابر، جن کا شمار پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، کبھی ان کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ 2014 میں دائر کیا، اور تحریک انصاف جو شفافیت کا دعویٰ کرتی ہے، جو احتساب کی بات کرتی ہے، اس نے کیسے اس عمل میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی اور کس طرح سے بھاگنے اور فرار ہونے کی کوشش کی، کس طرح سے اس مقدمے کی کارروائی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک جو ہے وہ الگ کہانی ہے۔ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار چیلنج کیا گیا، یہ کہا گیا کہ ہم کسی کو جواب دینے کے جو ہے وہ پابند نہیں ہیں، لیکن جب اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ میں تو کسی نہیں ہوں، میں تو تحریک انصاف کا جو ہے وہ رکن ہوں، اور میں یہ جواب اور جو حساب کتاب ہے یہ مانگ سکتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ بہرحال کئی مرتبہ جو ہے وہ سماعت ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی، اور عجیب و غریب قسم کے عذر اور جواز جو ہے وہ پیش کیے گئے، تاکہ اس مقدمے کو جو ہے وہ اس کی کارروائی کو التوا کا شکار کیا جائے۔ صرف جو اسکروٹنی کمیٹی ہے جو الیکشن کمیشن نے 2019 میں بنائی تھی، اس کے 150 اجلاس ہوئے، اور 54 مرتبہ جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست جو ہے وہ کی، اور اس رپورٹ میں بھی اسکروٹنی کمیٹی نے صاف لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا اور ریکارڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا، اور پھر جب یہ رپورٹ بن گئی تو پھر بھی جو حکومت ہے، جو تحریک انصاف ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو جو ہے وہ خفیہ رکھنے کی استدعا کی، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی۔ تو پی ٹی آئی کے ان ہتھ کنڈوں کے باوجود اور بار بار سماعت ملتوی کروانے کے باوجود اور تعاون نہ کرنے کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ میں انکشافات سامنے آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ اس میں سے کچھ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک طویل اور ضخیم رپورٹ ہے، پوری کی پوری جو ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی، اگرچہ میں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کو اسٹڈی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو جناب اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 12 اکاؤنٹ جو ہے وہ ظاہر کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر جو سیاسی جماعت ہے وہ پابند ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر سال وہ اپنا حساب کتاب جمع کراتی ہے کہ اتنے فنڈز ہم نے کلیکٹ کیے، یہ ان کی ڈیٹیل ہے، یہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، اتنے ہمارے اخراجات ہیں، اور جو پارٹی کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے، وہ اپنے دستخط سے ایک جو بیان حلفی ہے وہ جمع کراتا ہے کہ یہ حساب کتاب جو ہیں یہ درست ہیں۔ تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پی ٹی آئی نے 12 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے اور 53 بینک اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے، چھپائے گئے تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تفصیلات معلوم کی گئیں تو پتہ چلا کہ 65 بینک اکاؤنٹ ہیں تحریک انصاف کے، جبکہ الیکشن کمیشن کو جو ظاہر کیے ہیں بینک اکاؤنٹ وہ 12 ہیں۔ اب یہ بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ کس لیے چھپائے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے چھپاتا وہی ہے جس کے حساب کتاب میں جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہو، اور اسی طرح تحریک انصاف کے جو آفیشیل بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں پیسہ منگوانے کی بجائے جو دفتر کے ملازمین ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں جو ہیں وہ فنڈز آتے رہے، رقوم جو ہے وہ منتقل ہوتی رہیں۔ اب آفیشیل بینک اکاؤنٹس کی بجائے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں یا ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں رقوم کیوں منگوائی جاتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟
ظاہر ہے اگین یہ بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، گڑبڑ ہوتی ہے تو تبھی اس طرح کی واردات جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کی طرف سے جو حساب کتاب کے گوشوارے الیکشن کمیشن کو جمع کروائے جاتے رہے، اس میں بھی 2 نمبری کی گئی، فراڈ کیا گیا، اس میں بھی جو ہے وہ غلط بیانی کی گئی۔ یہ سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 2009 سے لے کے 2013 تک 312 ملین روپے کے جو فنڈز ہیں وہ تحریک انصاف نے چھپائے۔ وہ جو الیکشن کمیشن کو رپورٹ جمع کروائی گئی اس میں وہ فنڈز جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے گئے۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ممبرشپ فیس لے سکتی ہیں، فنڈز جو ہیں وہ کوئی اگر رضاکارانہ طور پہ کوئی دینا چاہتا ہے سیاسی جماعت کو تو وہ دے سکتا ہے، لیکن فارن فنڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ جو غیر ملکیوں سے ڈونیشن ہے وہ نہیں لی جا سکتی، وہ جو ہے ممنوع ہے۔ لیکن اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ جو غیر ملکی شہری ہیں ان سے بھی جو ہے وہ فنڈنگ لی گئی۔ ایک جو امریکی شہری ہیں بیری شنیپس جو یہودی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ فنڈنگ لی گئی، بھارتی شہریوں سے جو ہے وہ فنڈنگ لی گئی۔ اور اگر آپ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے یہ اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، سنگاپور، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، پتہ نہیں کتنے ممالک سے جو ہے وہ یہ غیر ملکی فنڈنگ مختلف شخصیات، غیر ملکی شخصیات اور غیر ملکی کمپنیوں سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ اب اس پہ تاثر بعض لوگ یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر ملکی فنڈنگ ہے دراصل یہ غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے بلکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ موجود ہیں، یہ فنڈنگ ان سے لی گئی ہے۔ نہیں جناب، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے فنڈ لینے کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ جس فنڈنگ کی بات اسکروٹنی کمیٹی کی اس رپورٹ میں کی گئی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے دیے گئے فنڈز نہیں ہیں بلکہ وہ غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے جو ہے وہ فراہم کیے گئے فنڈز ہیں۔ اگرچہ یہ جو رپورٹ ہے جیسے میں نے بتایا کہ بہت ضخیم رپورٹ ہے، اگر آپ اس کا صرف ایک صفحہ ہی جو ہے وہ دیکھ لیں، 230 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، اس کا اگر آپ صفحہ نمبر 88 آپ دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی واردات جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ یہ جو صفحہ نمبر 88 ہے اس پہ جو امریکہ سے جو ہے وہ فنڈنگ آئی تحریک انصاف کو اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی سے بھی جو ہے وہ 21,21,500 ڈالر کی فنڈنگ پی ٹی آئی کو ہوئی ہے۔ اور جو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے وہ کمپنی کس کی ہے، جب آپ یہ تفصیل اور اس کا کھوج لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ ابراج گروپ کے سی ای او عارف نقوی صاحب جو عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں، جو ان کے فائنینسر بھی ہیں، ماضی میں بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں کہ ابراج گروپ جو ہے وہ جس کے سی ای او عارف نقوی صاحب ہیں وہ دراصل پی ٹی آئی کا جو ہے وہ فائنینسر ہے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فنڈنگ کرتا رہا ہے۔ تو عارف نقوی صاحب جو ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں اور برطانوی حکام کی تحویل میں ہیں اور ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، منی لانڈرنگ سمیت دیگر سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ ان پہ عائد کی گئے ہیں۔ امریکہ میں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اور ابھی ان کی برطانیہ سے امریکہ حوالگی کے حوالے سے قانونی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک برطانوی عدالت نے انہیں امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس کے خلاف انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں اپیل کی اور اس پہ جو ابھی قانونی عمل ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو بہرحال ابراج گروپ کے جو سی ای او ہیں عارف نقوی صاحب جو برطانیہ میں اس وقت گرفتار ہیں، لندن میں آکسفورڈ شائر میں ان کا ایک جو ہے وہ پیلس ہے جس کا نام جو ہے وہ ووٹن پیلس ہے، جو انہوں نے 2.75 ملین پاؤنڈز میں بیچ دیا تھا۔ تو یہ جو ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کمپنی ہے یہ بھی جناب عارف نقوی صاحب کی جو ہے وہ ملکیت ہے۔ تو یہ رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں
اور بھی وہ تمام شخصیات، غیر ملکی شخصیات اور غیر ملکی ادارے اور کمپنیاں جن کے ذریعے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فنڈنگ دی جاتی رہی ہے، اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ اس رپورٹ میں موجود ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور باقی سب کو تو چھوڑیں، خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہایت ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آڈٹ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، سب کا آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن پہلے آپ کو رسیدیں دینی چاہیے، پہلے آپ کو اپنا جو ہے وہ حساب کتاب دینا چاہیے، اور آپ کو یہ کریڈٹ لینے سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، اور یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی اس کو بھی جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی گئی۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ، خود عمران خان صاحب پہ، اور کس طرح سے جو ہے وہ انہیں صادق و امین قرار دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اپنی اولاد چھپائی، جو اپنے نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہیں اس میں دروغ گوئی کرتا رہا، جو اپنے اثاثہ جات چھپاتا ہے، جو غیر ملکی حکمرانوں سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے، جس نے اپنی آف شور کمپنی جو ہے وہ چھپائی، جس کے گھر کے اخراجات، اس کے گھر کے بھیدی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ کون چلاتا رہا ہے، لینڈ کروزر گاڑیاں جو ہیں اسے کون تحفے میں دیتا رہا ہے، اور اپنے ذاتی جہاز اسے کون استعمال کے لیے جو ہے وہ دیتا رہا ہے۔ جو شخص جو ہے جس نے غیر ملکی فنڈز چھپائے، جس نے پارٹی کے بینک اکاؤنٹس چھپائے، جس نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی، اور یہ سب، اور جو اب رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کے پارٹی ورکر جو ہیں، اس کے رہنما جو ہیں، اور وہ خود یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سرخرو ہو گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی غیر ملکی فنڈنگ کا ثبوت نہیں ملا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، یعنی جس جھوٹ تو شاید ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، لیکن جس وثوق کے ساتھ اور جس ڈھٹائی اور جس بے شرمی کے ساتھ یہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، میرا خیال ہے اس کی کوئی دوسری جو نظیر ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو کہتے تھے کہ رسیداں کڈو، تو اب جب ان کے اپنی رسیدیں پیش کرنے کا موقع آیا ہے تو وہ کبھی یہ بات کرتے ہیں، کبھی وہ بات کرتے ہیں، اور جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، تو پھر نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی سے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سرخرو ہو گئے۔ کیسے سرخرو ہو گئے آپ؟ یہ جو طرز عمل ہے یہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نکولو میکیاولی اور کوٹلیا چانکیا بھی جو ہے وہ شاید اگر یہ دیکھ لیں تو وہ کپتان کے قدموں میں سربسجدو ہو جائیں، اور ان کی جو ہے وہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہم نے بھی دا پرنس میں اور ارتھ شاستر میں جو ہے وہ بہت سے ایسے طریقے جو ہیں وہ متعارف کروائے ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہم سب کے گرو ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح اطالوی شہر فلوریسنس کی اوفیسی گیلری میں نکولو میکیاولی کا مجسمہ نصب ہے، یہ جو کریکٹر ہے عمران خان صاحب کا، ان کے ورکرز کا، ان کی پارٹی کا، تو میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی ایک مجسمہ نکولو میکیاولی کی طرح جو ہے وہ راولپنڈی میں نصب ہونا چاہیے۔ نہ صرف کپتان کا مجسمہ جو ہے وہ نصب ہونا چاہیے، بلکہ کپتان کے جو سلیکٹرز ہیں ان کی ہمت اور حوصلے کو بھی داد دینی بنتی ہے، اور ان کا مجسمہ بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نصب ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو کوٹلیا چانکیا ہیں اس کی روح بھی شاید کانپ جاتی ہوگی اور تڑپ جاتی ہوگی، جس طرح ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہیں وہ کپتان اور ان کے کھلاڑی جو ہے وہ جس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دا پرنس میں اور ارتھ شاستر میں ان دونوں جو شخصیات نے، نکولو میکیاولی نے اور کوٹلیا چانکیا نے جو ہے وہ بڑے بڑے گر بتائے ہیں، 2 نمبری کے بڑے بڑے گر بتائے ہیں، دروغ گوئی کے، دھوکے کے، فراڈ کے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کپتان اور ان کی ٹیم کی کارکردگی ہے اسے اگر سامنے رکھا جائے تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ بہت کم تر محسوس ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے
کہ کپتان کی جو تصنیف ہے، جو زندہ تصنیف ہے، مجسم جو تصنیف ہے تبدیلی، اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو دا پرنس اور ارتھ شاستر جو ہیں وہ آپ کو بہت کم تر درجے کی جو ہے وہ کتابیں محسوس ہوں گی۔ بہرحال آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ تو اب 18 جنوری کو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کی دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، اور اس موقع پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ اس حوالے سے لیا جائے گا۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، جس کا ذکر اسکروٹنی کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں کیا ہے، اس کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے وہ اگر کسی پارٹی نے کی ہو تو نہ صرف وہ فنڈز ضبط کیے جا سکتے ہیں بلکہ اس پارٹی کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 62-63 کے تحت بھی عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیونکہ پارٹی سربراہ کے طور پہ وہ ہر سال ایک ایفیڈیوٹ اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے الیکشن کمیشن کو جمع کرواتے رہے ہیں کہ ٹو بیسٹ آف مائی نالج یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ درست ہے، یہ اکاؤنٹس ہیں اور یہ فنڈز ہیں جو ہمیں موصول ہوئے۔ اور اب جب کہ ثابت ہو گیا ہے کہ بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے، فنڈز چھپائے گئے، اور وہ جو بیان حلفی ہر سال بطور پارٹی سربراہ عمران خان صاحب جمع کرواتے رہے ہیں وہ جھوٹا تھا اور اس میں دروغ گوئی سے کام دیا گیا، تو ظاہر ہے وہ صادق و امین جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو 62-63 کے تحت بھی جو ہے وہ انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو پوری جو پارٹی ہے، پوری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ انہیں سہارا دینے والے جو ہیں ان کے جو سلیکٹرز ہیں کیا اب بھی انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے بچانے کی کوشش نہ کی تو پھر ظاہر ہے جو قانون ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوگا اس حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ اس پہ اب عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔